السلام علیکم۔ کائنات میں ہر چیز آپ دیکھیں ایک خاص مقصد سے ہے، ایک درجے پر ہے، اور سب اپنے اپنے انداز میں اللہ کی حمد کر رہی ہیں۔ جی بالکل۔ آج ہم لیونگ اسلام یوٹیوب چینل کی ایک ویڈیو پر بات کر رہے ہیں۔ اس سے جو مواد ملا ہے اس کا جائزہ لیں گے، خاص طور پر خیرخواہی کے تصور پر۔ جی، اور یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے۔ لیکن کیا صرف انسان کی شکل میں ہونا کافی ہے؟ ویڈیو یہ سوال پوچھتی ہے، اور اشارہ یہ ہے کہ اصل انسانیت کا تعلق تو حضرت آدم سے ہے، مطلب کچھ خاص صفات ہونی چاہیے۔ تو آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے نا کہ اسلامی تعلیمات میں اصل انسانیت کیا ہے، خیرخواہی کا کیا مطلب ہے گہرائی میں، اور علم کی جستجو یہ سب کیسے جڑا ہوا ہے۔ جی، بہت دلچسپ موضوع ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو مواد میں ایک بات آتی ہے کہ جب انسان میں وہ بنیادی انسانی صفات آ جاتی ہیں نا، تو پھر ذمہ داریاں بھی آتی ہیں۔ بالکل۔ اور ان میں سب سے اہم یا ایک بہت اہم ذمہ داری خیر خواہی ہے۔ ہاں، اور یہاں نا ایک بہت دلچسپ فرق بتایا گیا ہے۔ اچھا۔ کہ خیر خواہی صرف یہ نہیں کہ آپ کسی کی ظاہری مدد کر دیں، یعنی خدمت انسانیت جس کو کہتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن خدمت تو انسان اپنی مطلب جتنی ہمت ہے، استطاعت ہے، اسی حساب سے کرے گا نا۔ ظاہر ہے۔ لیکن خیر خواہی وہ بنیادی طور پر آپ کہہ لیں دل کا کام ہے۔ دل کا کام، اچھا۔ جی، یہ ایک اندرونی کیفیت ہے، ایک نیت ہے، تو اس کا دائرہ بہت بہت وسیع ہو سکتا ہے۔ مواد چاہتا ہے کہ ہر مومن کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ خیر خواہی کرے۔ یہ جو آپ نے کہا دل کا کام، اس کی کوئی مثال، مطلب عملی طور پر یہ کیسا لگتا ہے؟ صرف پیسے دینے یا کام کرنے سے ہٹ کر؟ دیکھیں، براہ راست مثالیں تو شاید کم ہو ویڈیو میں، لیکن زور اس بات پر ہے کہ یہ دوسروں کے لیے اچھا چاہنا ہے، ان کی کامیابی کے لیے دعا کرنا، ان کے بارے میں اچھا سوچنا۔ یہ وہ کام ہے جو بغیر کسی خرچے کے ہر وقت ہو سکتا ہے۔ اسی حوالے سے ایک حدیث کا بھی ذکر ہے جس میں تمام مخلوق کو اللہ کا عیال یعنی کنبہ کہا گیا ہے۔ جی، سنا ہے۔ اب ظاہر ہے یہ سمجھانے کے لیے ایک مثال ہے، اللہ کا تو کوئی خاندان نہیں ہوتا، بالکل، مگر اس سے مخلوق کے لیے ہمدردی، ان کی بھلائی چاہنے کی اہمیت واضح ہوتی ہے، بہت خوبصورتی سے۔ اور حضرت امام علی کا بھی ذکر ہے اس سلسلے میں۔ جی بالکل، ان کا ذکر اس طرح سے ہے کہ وہ صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ تمام انسانوں کی ان کی انسانی حیثیت میں مدد کرتے تھے، اور صرف مادی مدد نہیں بلکہ ان کو آپ کہیں فکری اور روحانی طور پر بھی بہتر بنانے کی کوشش کرتے تھے، تکمیل تک پہنچانا۔ اچھا، یہ گہری خیر خواہی تھی، اور آج بھی جو ادارے ان کی تعلیمات پر چل رہے ہیں ان کا تصور بھی یہی ہے، انسانی خدمت کا، صرف مادی نہیں بلکہ فکری روحانی بہبود بھی۔ تو یہ دل کے کام والی بات سے جڑتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، پھر بات آتی ہے علم کی۔ یہ بھی ایک بہت اہم پہلو ہے۔ جی، مواد یہ کہتا ہے کہ علم بھی کائنات کی طرح ہے، لامحدود۔ بالکل لامحدود۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ فطرت میں غور کریں، پودے، پھول، پرندے، جانور، یہاں تک کہ ایک ہی ماں باپ کے بچوں میں جو فرق ہوتا ہے، سب میں نشانیاں ہیں۔ جی ہاں، علم کی تو کوئی انتہائی نہیں۔ جیسے آپ دنیا کے سارے پھول نہیں دیکھ سکتے یا سارے جانور، ویسے ہی علم کا خزانہ ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ بار بار سیکھنے سے، علم حاصل کرنے سے اس کی قدر کم نہیں ہوتی۔ جیسے اچھا کھانا بار بار کھانے سے مطلب طبیعت نہیں بڑھتی اور دل چاہتا ہے۔ صحیح۔ تو علم کی یہ جو مسلسل جستجو ہے نا، یہ صرف معلومات جمع کرنا نہیں ہے، اس سے انسان میں شکر گزاری آتی ہے، اور اس سے بھی اہم حکمت پیدا ہوتی ہے۔ حکمت؟ جی، حکمت یعنی سمجھ، بصیرت، سوچ وسیع ہوتی ہے۔ پھر انسان دوسروں کے حالات، ان کی ضروریات کو زیادہ گہرائی سے سمجھتا ہے۔ تو اس طرح علم جو ہے وہ خیرخواہی کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے، اسے مؤثر بناتا ہے۔ تو آج کی ساری بات چیت کا خلاصہ یا نچوڑ یہ نکلا کہ تخلیق، انسانیت، خیرخواہی اور علم یہ سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں گہرائی سے۔ جی بالکل، ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ اصل انسانیت کا تقاضا ہے کہ ہم خیر خواہ ہوں، اور یہ صرف کوئی بیرونی عمل نہیں بلکہ دل کی کیفیت ہے۔ دل کی کیفیت، جی۔ اور اس کیفیت کو بڑھانے کے لیے، اس شعور کو جگانے کے لیے علم کی لامحدود دنیا میں سفر کرتے رہنا ضروری ہے۔ جی ہاں، اور شاید سننے والوں کے لیے ایک سوچ یہ چھوڑی جا سکتی ہے آخر میں
جی کہ اگر ہم واقعی خیر خواہی کو بنیادی طور پر دل کا کام سمجھیں، صرف ایک مادی ذمہ داری نہیں، تو یہ ایک سوچ، یہ زاویہ نظر دنیا کے ساتھ ہمارے تعلق کو، ہمارے سیکھنے کے عمل کو اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے برتاؤ کو کیسے بدل سکتا ہے۔